الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعتبروا یا اولو الابصار قال اللہ تعالی ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحیم قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کشمیر کا شیخ سعدی کہا جاتا ہے، بہت بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں۔ ان کا غالباً ایک مصرع ہے، وہ کہتے ہیں کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریو، سجنا بھی ٹر جانا، کہ اگر دشمن مرے تو خوشی مت کرنا کہ تمہارے دوستوں نے، تمہارے محبوب لوگوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ عرض جو دو باتیں عرض کرنی ہے، جو بنیادی بات عرض کرنی ہے وہ ایک واقعہ جو فی الوقت بھی پیش آ رہا ہے، وہ لاس اینجلس کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے پچھلے 4-5 دنوں سے، اور مسلسل آگ لگی ہوئی ہے، کچھ اس کے بارے میں بھی، اس کے ظاہر اور باطن کے بارے میں بھی عرض کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے تھوڑا سا صرف ایک اطلاع عرض کر دوں کہ الحمدللہ بہت بہت عرصے سے ایک دل میں خواہش تھی کہ کیوں نہ کوئی اس طرح کا ایک پلیٹ فارم بنایا جائے، اس کو ادارہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یا ایک پلیٹ فارم کہہ لیں، جس کے تحت مختلف کاوشیں، کوششیں ہوں، جس کے ذریعے معاشرے میں بھلائی، خیر آ سکے۔ اور یاد رکھیے، معاشرے میں خیر اور بھلائی کی حقیقت تبھی آ سکتی ہے کہ جب اس کے اندر جو طریقہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اگر جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہٹ گیا، وہاں حقیقی خیر نہیں آ سکتی۔ وہاں چاہے وہ سوشل سروسز پروگرامز ہوں، کار خیر ہوں، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جائیں گے، اس روح سے ہٹ جائیں گے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کی روح سے ہٹ جائیں گے، تو وہاں فائدہ نہیں ہوگا، آخر میں نقصان ہوگا۔ تو بہت عرصے سے ایک دل میں یہ بات تھی کہ اس طرح کی کوئی اس طرح کہ اللہ پاک کچھ بنوا دے، کیونکہ احمد فراز یہ کہتے ہیں نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، تو اپنے حصے کی کوئی شمع جلا جاتا۔ آج صبح سے شام تک دنیا میں تو پتہ نہیں، مگر پاکستان میں بالعموم اور ہمارے شہر کراچی میں تو بالخصوص صبح سے شام تک ہم گلے شکوے اور غیبتوں میں ہی گزارتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ صحیح نہیں ہے، ہمارے شہر میں یہ صحیح نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں یہ صحیح نہیں ہے، فلاں صحیح نہیں ہے، فلاں صحیح نہیں ہے۔ دنیا بھر میں بھی یہی حالات ہیں۔ ہم پاکستان والے اس ناشکری میں زیادہ آگے ہیں، اور کراچی والے تو ماشاءاللہ جو بھی حالات ہیں بہرحال اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ۔ تو ٹھیک ہے، ہم یہ بات درست ہوتی ہے۔ شکوہ ظلمت شخص، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے کی شکایت کرنے کے، جی بہت اندھیرا ہو گیا، بہت اندھیرا ہو گیا، اور میں بار بار اس کا شکوہ کیے جا رہا ہوں۔ تو احمد فراز کہتے ہیں شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ تو اپنے حصے کی کوئی شمع جلا جاتا۔ واٹ ایور لٹل یو کین ڈو ٹو بینیفٹ ٹو eradicate the darkness
اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے جو بھی آپ کر سکتے تھے، ایک شمع جلا جاتا. اب پوری شہر میں اندھیرا، آپ کہو جی ایک شمع سے کیا ہوگا؟ مگر حقیقت ہے اگر پورے شہر والے، ہر آدمی ایک ایک شمع جلانا شروع کر دے، تو ہمارے کراچی شہر میں تو پتہ نہیں 2.5 کروڑ 3 کروڑ کتنے لوگ ہیں، تو 3 کروڑ شمع جل جائیں گی نا. ہر کوئی انتظار، شکوہ تو ہر کوئی کر رہا ہے کہ بہت اندھیرا ہے، یہ خرابی ہے وہ خرابی ہے، ہمارے شہر میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے فلاں میں، ہر جگہ، امریکہ میں یہ خرابی ہے، فلانا ہے. ٹھیک ہے، شکوہ ہے، اور درست بھی ہے، منع بھی نہیں کیا. مگر پھر میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بہرحال اس ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت عرصے سے یہ دعا بھی تھی کہ اللہ پاک کوئی اس طرح کا کام ہو جو موجودہ زمانے کے حساب سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا دے. اب اس کے معنی کیا ہے؟ تھوڑا سا میں آپ کو الیبوریٹ کر دوں. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں، بہت اچھا کام ہے، ضرور ہونا چاہیے. مدرسہ کھول لیں، قرآن پڑھانا شروع کریں، بہت اچھا کام ہے، ضرور ہونا چاہیے. بہت سے ایسے خیرے کے کام ہو رہے ہیں جس کو ہم ہارڈ کور دین کہہ لیتے ہیں، جس کو ہم ہارڈ کور دین سمجھتے ہیں. بارہا میں عرض کر رہا ہوں کہ دین صرف عبادات اور رسومات کا نام نہیں ہے، دین تو پوری زندگی ہے نا. بہرحال تو وہ کام کر لینا شاید کافی ہے. اس سے تبدیلی آ رہی ہے؟ تبدیلی تو نہیں آئی رہی نا معاشرے میں. پاکستان یا پاکستان کے باہر معاشروں میں انتشار بڑھ رہا ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے. یہ لفظ عام ہو گیا، سٹریس، انزائٹی. پہلے آج سے 20 30 سال پہلے پاکستان میں آپ کو سائیکو تھراپی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. سائیکو تھراپی ہوتی نا کہ لوگ جو ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سائیکو تھراپی کاؤنسلرز ہوتے ہیں ٹرینڈ، وہ باتوں سے آپ کو علاج کرتے ہیں. تو اب آپ کو جگہ جگہ ملے گا. یہاں تک کہ کسی نے مجھے بتایا کہ جی لوگ بڑے فخریہ اب تو اپنے بچوں کو کاؤنسلنگ اور تھراپی کے لیے بھیج رہے ہیں، خود ہی بھیج رہے ہیں کہ بھائی یہ آگے جب یہ بڑے ہوں گے تو دے ول بی ایبل ٹو فیس لائف. یعنی آپ، اور بڑے فخر سے کہ ہم فانے بڑے سائیکو تھراپسٹ ڈاکٹر کے پاس بھیج رہے ہیں. یہ اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ آج سے 30 سال پہلے، 20 سال پہلے والدین کیوں نہیں بھیجتے تھے، اور آج کیوں بھیجنا شروع ہو گئے ہیں، اور فخریہ بھیجنا شروع ہو گئے ہیں؟ کہیں بات تو گڑبڑ ہے نا. یہ انسان کی زندگی کا قدرتی نظام ایسا نہیں ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، مختصر ٹچ کرتا ہوں کہ بات دوسری کرنی ہے. پہلے نظام یہ ہوتا تھا کہ والدین خود اپنے بچوں کے سائیکو تھراپسٹ ہوتے تھے، والدین خود اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، وہ خود ان کو بچوں کو سکھاتے تھے ہاؤ ٹو فیس لائف. آج کے والدین کیا ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ٹائم ہے بچوں کو؟ وی لو آر چلڈرن، ہم ان کو آئی پیڈ دے دیتے ہیں، ان کو بہترین گیم سٹیشن دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے دیں، آپ منع نہیں ہے میں، مگر فزیکل ٹائم اور ان کی تربیت پہ ہم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں چھوٹی سی بات کر کے آگے جاؤں گا کیونکہ موضوع میرا یہ نہیں ہے آج جو دل میں اللہ نے ڈالا ہے، اور وقت قلیل ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں 1 2 دن پہلے یہ یاد آیا، مگر تربیت کہ پہلے کے والدین اپنی تربیت بچوں کی کس طرح کرتے تھے، ویلیوز کس طرح پاس کرتے تھے. آئی ریممبر 1973 کی بات ہے کہ ہم لوگ، والد صاحب جو ہے وہ ان کو یہ تھا کہ بچوں کو ساتھ سفر پہ لے جایا جائے، ٹریول کروایا جائے تاکہ بچے اس میں سیکھیں، اور واقعی سفر میں بہت سیکھتے ہیں لوگ. بہرحال تو ہم لندن میں تھے. اس وقت میری عمر 10 10.5 سال ہوگی، 73 جون کی بات ہو گئی ہے، جولائی کی. تو میں اور میرا بھائی تھوڑا سا مجھ سے بڑا ہے، 5 سال بڑا ہوگا. تو کہیں سے گزر رہے تھے تو سلاٹ مشین تھی. سلاٹ مشین لوگ جانتے ہیں نا، وہ ایک ڈنڈا سا ہوتا ہے مشین میں، اور بیسکلی وہ جوا ہوتا ہے. اس میں آپ پینی ڈالتے ہیں، کوائن ڈالتے ہیں، اس کو گھماتے ہیں، اگر سارے ایک نمبر آ جائیں یا کچھ تو پھر پیسے نکلتے ہیں. بنیادی طور پہ وہ جوا ہوتا ہے. تو وہ سلاٹ مشین تھی. والد صاحب رکے اور ہم دونوں بھائیوں کو کہا کہ یہ لو پینی لو اور اس کے اندر ڈالو اور یہ نیچے کرو. اچھا، ہم بڑے حیران.
والد صاحب اس وقت داڑھی تو نہیں تھی، مگر الحمدللہ بہت ہمیں پتہ تھا کہ الحمدللہ اقدار ویلیوز بہت اسٹرانگ تھیں، تو کسی کے ہم جیسے میں نے کہا نا ہمارے گھر میں تو الو بولنا بہت بڑی گالی تھی، تو لیٹ الون، اور پھر یہ تو جوا ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں ابو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جوا ہے، اور ابو کہہ رہے ہیں، تو پھر بھی انہوں نے نہیں کرو، تو انہوں نے پینی خود ڈال دی، اور تو ہم نے ایک بار کیا، دو بار کیا، تین بار کیا، کچھ نہیں ہوا، کوئی پیسے میں سے نہیں آئے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ دیکھو، ہمارا پیسہ حلال کا ہے، کبھی تمہیں حرام کے ذریعے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ آج میری عمر 62 سال سے اوپر ہو گئی ہے، اور یہ میں آپ کو 51 سال پرانا واقعہ بتا رہا ہوں، آئی اسٹل ریمبر اٹ۔ ایک ویلیو انہوں نے پاس کر دی نا، مجھے زندگی کا سبق دے دیا کہ تو اگر حرام کے ذریعے کمانا جائے گا تجھے نہیں ملے گا، کسی اور کو ملنا ہے، وہ ساتھ میں کوئی گورا گر کر کے اور اس کو جیک پاٹ لگ رہا تو لگ رہا ہے، تیرا راستہ وہ ہے ہی نہیں۔ ڈو وی ہیو ٹائم فار آر چلڈرن؟ سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال اس قسم کے مسائل اب ہمیں پاکستان میں بھی آ رہے ہیں اور دنیا بھر میں بھی آ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارا بڑوں کے اندر ایک اپنی پریشانیاں ہیں، مگر بچے اور نوجوان ٹین ایجرز، ان کے اندر بھی جو ہم نے ایک دنیاوی طرز زندگی کر لیا ہے، آج ہمارے جو ٹین ایجرز ہیں ان کے اندر بھی سٹریس، انزائٹی، فرسٹریشن، خودکشی کی خیالات، سوسائڈل تھاٹس، یہ ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو اب کیا ہم اچھا یہ تو ایک چیز میں نے آپ سے عرض کر دی نا، اسی طرح مختلف زندگی کے کیٹیگریز میں، شعبوں میں، الحمدللہ ہم سب یہاں پاکستان میں مسلمان ہیں، یا جہاں مسلمان نہیں بھی ہیں سب انسان تو ہیں، اللہ کے تو بندے ہیں نا، ہم بہت پریشانیوں میں گھسے ہوئے ہیں، اور عجیب کیچ 22 سچویشن ہے۔ پتہ نہیں کیچ 22 کتنے کتنے لوگوں نے کتاب پڑھی ہوئی کہ نہیں، بہرحال یوں سمجھے کہ 99 کا کیا کہتے ہیں آنکڑا یا کیا، وہ پھنسا ہوتا ہے نا آدمی، تو تکلیف بھی ہے، اور تکلیف کا حل اسی انداز میں ڈھونڈتے ہیں جس انداز سے تکلیف پیدا ہوئی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں دی پرابلمس کی ناٹ بی سالو ود دا سیم سکیس مینٹالٹی فرام وچ دے ور کریٹڈ، مسائل اس چھوٹی سوچ سے حل نہیں ہو سکتے جس کی وجہ سے وہ وجود میں آئے۔ تو اس کا کوئی حل ہے؟ ایک حل ہمارے ڈاکٹروں، سائیکو تھراپسٹ، ان بیچاروں نے اپنے حساب سے ڈھونڈا ہوا ہے، اچھا حل ہے، وہ بھی منع نہیں ہے، مگر وہاں حقیقی حل نہیں ہوتا، وہاں ظاہری تو چیزیں بہت آتی ہیں مگر قلبی سکون آتا نہیں ہے، کیونکہ کائنات کی سافٹ ویئر میں اللہ پاک نے لکھا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انشاءاللہ تو یہ بہرحال اس کا ہم نے حل کوشش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، حل کرنے والا اللہ ہے، اور ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے، مگر ہمیں اللہ نے مکلف کیا کوشش۔ تو یہ بات بہت ذہن میں تھی کہ اس طرح مختلف نوجوانوں میں، بچوں میں، خواتین میں، اور ہر شعبے کی خواتین میں، ہر طبقے کی خواتین میں بہت سارے طبقات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یار فلاں یہ لوگ تو بہت ماڈرن لوگ ہیں، یہ تو ان کو اللہ رسول کی محبت نہیں ہے، نہیں ہو سکتی، یار ایسی میری نظر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے ہر بچے کو فطرت اسلامی میں پیدا کیا، ہر آدمی نے، ہر عورت، امیر، غریب، اردو، انگریزی، فارسی، پرشین، جو بھی بولنے والا، اللہ نے ہر کسی میں اپنی محبت رکھی ہے۔ وہی ماحول کے وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو ہو جائے، تو یہاں بھی کچھ لوگوں کے بیچاروں کے گھر کا ماحول ہی شروع سے ایسا نہیں ہوتا، دین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، جیسے میں نے کہا کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے ہم پہ کہ ہمارے والدین نے ہم پہ وقت دیا۔ میری والدہ 4 جماعتیں پڑھی ہوں گی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کچھ ہوں
تو اپنے والدین کی تربیت سے ہوں. پہلی تو انہوں نے اس خاتون نے میری تربیت کی ہے. اس نے جو ویلیوز مجھے پاس کی، میرے والد نے پاس کی، آج میں ان ویلیوز کے ساتھ کھڑا ہوں. آج کتنا ہی بڑے فنا خان بن جاؤں، انہوں نے جو فاؤنڈیشن دی ہے. ٹھیک ہے آگے میں اسکول بھی ہوا، سب کچھ ہوا، وہ اپنی جگہ پہ انہوں نے اپنے کام کیے، میں منع نہیں کرتا ہوں، اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. آج کیا ہم اپنے بچوں کو ایسی ویلیوز دے رہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ افسوس کے ساتھ اکثریت نہیں دے پا رہی. اچھا اب پھر مقصد پھر میرا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو تنقید نہیں کرنی، ٹونٹ نہیں کرنا. اب ایک معاشرے میں ہم ایسا پھنس گئے ہیں، ہمارا زندگی کا بہاؤ ایسا چلا گیا ہے، تو اب کیا اس کا کوئی حل ہے؟ اگر کسی پلیٹ فارم پہ ہمیں اس کا حل مل جائے. کوئی ماں کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے کی صحیح تربیت نہ ہو. ہر ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، مصروفیتیں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مگر اگر اس ماں باپ کو کچھ حل مل جائے، اگر ابھی وہ نہیں کر پا رہا، اس کو یہ مل جائے کہ اس کو کس طرح میں کر پاؤں گا، آپ خود بتائیں کتنا بڑا کام ہو جائے گا. اس کی ظاہری زندگی بھی سنور جائے گی اور باطنی بھی سنور جائے گی. کیونکہ بہرحال یہ سارے کام کرتے ہوئے ہماری نیت کیا ہے کہ حقیقت میں لوگ جیسے میں نے کہا اللہ بذکر اللہ تطمئن اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اصل حل تو تبھی ہوگا سکون. تو جب تک ہماری تو نیت ہے کہ جو کام کریں، حقیقت اس کی نیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت آ جائے. جس کے اندر وہ آ جائے گا، اس کے اندر سب آ جائے گا ہر کام میں. اور نیت کا ٹوٹل امپیکٹ آتا ہے. جیسے شربت کے اندر یا پانی کے اندر آپ چینی ڈال دیں تو اس نظر نہ بھی آئے، مگر اس کی مٹھاس اس چینی کی وجہ سے ہوتی ہے. اور نہ ڈالیں تو کچھ نہیں ہے. تو نیت جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو انسان سامنے والا جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ ایک وقت کا کھانا اس کو نہیں ملتا صرف، یا کہیں کوئی ایک نقطہ اپنے بزنس کے لیے نہیں ملتا، مگر اس کو وے آؤٹ مل جاتا ہے. وہ کنیکٹ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے. تو بہرحال مختصر، اب ٹائم بہت کم ہے. تو اللہ نے اس سفر میں ابھی آپ کو جیسے علم ہے کہ لاہور میں تھا کافی 3 ہفتوں تک الحمدللہ. تو وہاں تو بچوں کے ساتھ تھا. تو وہاں اچانک وہ باذن اللہ رات کو 2:30-3 بجے اچانک یہ دوبارہ خیال آیا کہ نہیں یہ چیز کرنی چاہیے اور اس طرح پلیٹ فارم بنانا چاہیے. اور مختصر دوسرے دن صبح اٹھتے ہی واٹس ایپ زندہ باد. دوست احباب ہیں ہمارے، ان کو یہ بات عرض کی کہ اس طرح کرنا ہے. ہماری ایک بیٹی ہے، اس نے اس اور اس کو کچھ سلوگنز آئے کہ ڈوئنگ تھنگز ود ایکسلنس یا کیا. تو کچھ سلوگنز بھی میں نے بھیجے کہ جی آپ اس کا ہمارا ہم نے سوچا تھا کہ اصلاح نفس کے نام سے کریں گے اور یہ ایکسلنس فلانا اس طرح سلوگنز کریں گے. تو کیا رائے ہے؟ میں نے پوچھا تو ایک بیٹی نے بڑی اچھی ماشاءاللہ، وہ جیزن میری کی پڑھی بھی ہوئی ہے اور عالمہ بھی ہے مدرسہ عائشہ سے. تو اس نے لکھا کہ یہ تو بہت اچھا آپ نے یہ جو ہے دا ورڈ ایکسلنس اینڈ آئی ریمبر وائل اسٹارٹنگ ایٹ دا مدرسہ. تو یہ کانسیپٹ آف اتقان. تو میں نے پوچھا بیٹا یہ اتقان کیا ہے؟ تو پھر اتقان کے معنی یہ نکلے کہ چیزوں کو بڑی ترتیب سے آسن طریقے سے کرنا ہے، ان اے ویری سسٹمیٹک سائنٹیفک وے. تو وہ بس اللہ نے ڈالا. تو پھر ہم نے کہا کہ اب انشاءاللہ اب ایک پلیٹ فارم بنائیں گے الاتقان کے نام سے، جس کے اندر ہم مختلف چیزیں جہاں ہماری یہ ظاہری دینی کاوشیں بھی ہو رہی ہیں یہ بھی ہوں گی، اور اسٹوڈنٹس کے لیے، بچوں کے لیے اس میں پکنک ایکٹیویٹیز، گیمز یہ بھی ہوں گی. پھر لوگوں کو جیسے ٹائم مینجمنٹ ہے، ایک گوروں کا ٹائم مینجمنٹ ہے اور ایک اسلامی نظریے والا ٹائم مینجمنٹ ہے. بظاہر ہوگا وہ ٹائم مینجمنٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی انداز میں ہوگا پروفیشنل طریقے سے. مگر جب اس کے اندر مٹھاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق والی ہوگی نا، اور ہمیں یہ اجاگر کیا جائے گا. میں بار بار عرض کرتا ہوں نا، آج ہم ویژن، مشن، روڈ میپ، مائل سٹونز بڑے امپریس ہوتے ہیں جی، یہ موٹیویشنل سپیکرز، یہ فلانے کی کتاب، وہ فلانے جان میتھیو نے یہ لکھ دیا، فلانے نے یہ لکھ دیا.
ارے قرآن تو پڑھو، اللہ کہتا ہے میں نے 6 ایام میں یہ دنیا بنائی. کبھی سوچا ہے ناٹ وائی ناٹ ون؟ اور اللہ کو، اللہ پاک نے کلیئرٹی دی، اللہ پاک نے ویژن دیا، میں یہ کیوں بنا رہا ہوں، آخر تک کا ویژن دیا، آخر تک بتا دیا. پھر مشن بھی بتا دیا کہ ہاں مخلوق میں نے کریٹ کی تاکہ میں پہچانا جاؤں اور ان کا یہ کام ہے. اور پھر دیکھو یہ روڈ میپ قیامت تک کا دے دیا، مائل سٹونز بھی دے دیے. اور یہ دیکھو یہ جو آج 6 ایام میں بنایا اللہ پاک، جب کن سے اتنی چیز بنا سکتا ہے، انسان کو بنا سکتا ہے، تو کن سے باری کائنات نہیں بنا سکتا تھا؟ وہ جو بگ بینگ کہتے ہیں اور اب کہتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، بہرحال ایک سٹیجز آف دا یونیورس. تو اللہ کن سے سارا نہیں کر سکتا تھا؟ ہو جا ڈیلیٹ ریٹریو نہیں. تو تو ہمیں یہاں ٹائم مینجمنٹ نہیں پتہ کہ یا اللہ خود بتا رہا ہے ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، روڈ میپ کیا ہوتا ہے، مگر ہم نے اس طرف غور نہیں کیا. تو وہی چیزیں، تو انشاءاللہ رائٹ فرام ٹائم مینجمنٹ. اور پھر اسی طرح انشاءاللہ رمضان سے پہلے یہ ہو جائیں گے، رمضان میں شروع ہو جائیں گے. جیسے ہماری خواتین میں 2 چیزیں جو ابھی میں عرض کر دوں. ہماری زبیدہ باجی جو ہیں ماشاءاللہ بہت بعمل تقوی والی، بہت بعلم عالمہ ہے. اور تو وہ یہ دورہ قرآن میں نے ان سے درخواست کی، باجی آپ نے دورہ قرآن ماشاءاللہ 20 سال سے کروا رہی ہیں، کتنے سال سے، بہت فائدہ ہے، مگر کیوں نہ ہم تھوڑا ہٹ کے کریں. تو انہوں نے پھر رہنمائی فرمائی. انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کریں گے کہ ہم لوگوں کو 10 10 دن کے بلاکس میں یہ کہ اپنے دل کو قرآن کے دل سے کس طرح متصل کریں، کنیکٹ کریں. ہاؤ ٹو کنیکٹ یور ریوائیو یور ہارٹ ود دی ہارٹ آف دا قرآن. اور وہ سورہ یاسین کی روشنی میں بتائیں گے. اس طرح انہوں نے کئی نقطے بتائے. تو میں نے کہا ہاں جی یہ الگ چیز ہو گئی. کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ہم صرف رسمی طور پہ تو چلے جاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، میں خدا نخواستہ اس پہ بھی وہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، مگر دا ہول آئیڈیا از ہم کسی مجلس میں جا رہے ہیں، کسی درس میں جا رہے ہیں، کسی ایسے مجلس میں جا رہے ہیں جہاں ہمیں علم مل رہا ہے، تو ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے. صرف ہم کانوں کی عیاشی کے لیے جا رہے ہیں، چلو یہ بھی خوش ہے کہ 1 گھنٹہ آپ کم از کم کس صحیح بات سن رہے ہیں، مگر اصل تو مجھ میں تبدیلی آنی چاہیے نا. تو اور لوگوں کو اس وقت مسئلے کا حل بتانا ہے کہ اس دور میں مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں، اسی طرح باجی نے کہا کہ ہم لوگوں کو وہ درجہ احسان والی نماز سکھائیں گے انشاءاللہ، وہ نماز جس میں ہم اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں. اس کے لیے اس کا ایک ظاہر بھی ضروری ہے. انہوں نے کہا میں خواتین کو بتاؤں گی کس طرح پریکٹیکل کر کے کہ کس طرح وضو کرنا ہے، کس طرح ظاہر نماز کا ہونا چاہیے، اور پھر باطنی طور پہ اپنے دل کو نماز میں کس طرح کنیکٹ کرنا ہے. تو اب دین کے لیے بھی آئی تھنک وہ کہتے ہیں نا تھنک آؤٹ آف دا باکس. ہم بھی کٹ پیسٹ کرتے جا رہے ہیں. ہمیں بھی اب سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کٹ پیسٹ فائدہ نہیں دے رہا تو اس کی کوئی وجہ ہے. اگر ہمارے یونیورسٹیز میں بچے ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہے. ٹھیک ہے اس وقت ایک چیلنج آ گیا ہے، ایک یہ یوٹیوب اور اس سے ایک بھرمار آ گئی ہے، جو میں اب بڑا کہتا ہوں یہ جو سو کالڈ اسلامک اسکالرز ہیں. بہرحال یہ تو ایک مصیبت آ گئی ہے نا، تو اپنے حصے کی کوئی شمع جلا جاتا. تو ہر اعتبار سے اسی طرح ہماری ایک پروفیسر سمن ہے ادھر لاہور میں ماشاءاللہ، وہ مائنڈ سائنسز کا بہت عرصے سے کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ سلسلے میں بھی ہیں. اور وہ الحمدللہ ان کی مائنڈ سائنسز کا یہ اتنے فیڈ بیک مجھے بھی انہوں نے بھیجے کہ الحمدللہ لوگ جو سوسائڈل تھے خواتین، وہ اللہ کے فضل سے صرف یعنی اس سے بالکل نارمل نہیں ہو گئی، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کنیکٹ ہو گئی. اب اس سے فائدہ کیا ہوا کہ وہ ڈاکٹر کی وہ دوائی نہیں تھی کہ جو جب تک لے رہے ہو تو پین کلر ہے، تو جیسے دوائی بند کی تو پھر شروع ہو گیا. وہ وہاں وہ دوائی ملی کہ جب تک وہ لے رہے تھے کرتے کرتے شفا یاب ہوئے، اور اب ایسے اللہ اور رسول سے کنیکٹ ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب وہ مستقل طور پہ اللہ کے فضل سے شفا یاب ہو گئے. فائدہ ہو گیا نا. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو. تو ایک تو یہ انشاءاللہ ان کا ایک مائنڈ سائنسز اینڈ رمضان کے حوالے سے غالباً ایک ترتیب ہے. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمارے اسلام نفس الاتقان کے پلیٹ فارم سے ہمارے گروپس میں آ جائیں گی. پھر ہمارے
عالم بھی ہیں آئی ٹی میں وہاں ٹورانٹو میں، ملٹن میں، تو وہ 15 سال پلس کے لیے آپ کی سیرت مبارک پاک پہ شروع کر رہے ہیں. وہ کینیڈا میں ملٹن میں تو لائیو ہے، وہاں بھی کوئی جانا چاہے، اور باقی آن لائن بھی وہ کرائیں گے. اور اسی طرح ٹائم مینجمنٹ میں ہمارے اپنے ہی سلسلے کے ساتھی ہیں عاطف، وہ مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں الحمدللہ. تو دس از جسٹ ٹو. اسی طرح بچوں کی ایکٹیویٹیز ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک، خواتین میں اردو میں بھی انگلش میں بھی. میں تھوڑا سا اوور ویو دے رہا ہوں اینگر مینجمنٹ پہ انشاءاللہ. یہاں ڈیفنس میں ہمارا شعبہ کے گھر پہ انشاءاللہ خواتین کے لیے الاتقان کے تحت ہی یہ ہوگا. اور انشاءاللہ بہت ساری انشاءاللہ اب یہ ترتیب بنتی جائے گی. اور جیسے جیسے ہے سب بچوں کے لیے سب، رمضان کے بعد بھی تو اطلاع. تو اس کے لیے سب سے درخواست بھی ہے کہ دعا بھی فرمائیں. اور جو جس طرح اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، اس میں پیسے نہیں چاہیے. اس میں کیا ہے کہ اگر آپ، اللہ پاک نے جو ہمارے سارے ساتھی ہیں جو آتے ہیں اللہ رسول کی محبت رکھتے ہیں، تو کوئی، اللہ پاک نے آپ کو اس صفت دی ہے کہ آپ کسی بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، یا آ، اور سٹوریز سنا کے ان کو ان کی تربیت کر سکتے ہیں. تو یو کین جسٹ والنٹیئر یور ٹائم. وہ بھی انشاءاللہ ابھی میسیجز میں آ جائے گا والنٹیئرس کے لیے اور وہ سب بھی. اور اس کی پراپر ایک لانچنگ کریں گے الحمدللہ. اس کا باقاعدہ ایک دوستوں نے آرگینوگرام بنایا ہے، ڈوئنگ اٹ ویری آرگنائز. دیکھیں دین میں ایک چیز ہم بڑا بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں دین میں اللہ توکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز ترتیب سے کی. غزوات ہوتے تھے بڑی پلاننگ سے کی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دینی کوئی معاملہ آئے تو بس ٹھیک ہے یار، چھٹی منزل سے چھلانگ مار دو اللہ خیر کرے گا. یہ ہمیں حکم نہیں ہے. ہمیں تو حکم ہے کہ ٹو دا بیسٹ آف یور ابیلٹی آپ کاوش کریں، اور باقی پھر اللہ پہ چھوڑیں، پھر جو اس کی مرضی. یہ تو ایک مختصر یہ بات کر دی. اور تھوڑا یہ عرض کر دوں لاس اینجلس کی آگ کی اس پہ، یہ میں نے جو آیتیں پڑھی، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، آنکھوں والو عبرت رو. یہ آپ صرف دیکھ کے کہ بھئی ایک نیوز مل گئی لاس اینجلس میں اتنا بڑی بڑی آگ لگی ہے، اللہ پاک کہتے ہیں عبرت لو. یہ واقعات عبرت کے لیے ہیں، یہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھو. کبھی وہاں دیکھا ہے وہاں کیا عجیب حالت ہے کہ بظاہر جس کو دنیا میں ہم سب سے پاورفل سپر پاور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، ہم تو امریکہ کو خدا سمجھتے ہیں نا، فائنینشلی پیراڈائز یہ وہ. آج اس پیراڈائز کے پیراڈائز ایل اے میں، لاس اینجلس میں، جو وہاں کا بھی پیراڈائز سمجھا جاتا ہے، ملبرو یا کون سی ان کی جو سارے امیر لوگ رہتے ہیں، وہاں بھی آگ لگی ہوئی بھی ہے. وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں 1.5 لاکھ سے زیادہ گھر لوگوں کے تباہ ہو گئے ہیں. صفر صفر. کہنے ہیں تخمینہ ابھی تک جو کہنے ہیں پتہ نہیں 125 150 ارب ڈالر. اب لوگ وہاں بیچارے پریشان ہیں کہ جو لوگ انشورنس کرواتے بھی ہیں اکثر کی انشورنس نہیں ہے. اب وہ الگ بات ہے انشورنس حلال ہے حرام ہے وہ نہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں ان کے کانسیپٹ سے بھی بیچاروں کے کیا حال ہو رہے ہیں. اور دیکھو اللہ کی شان کہ یہ سپر پاور اپنی ساری طاقت کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے جی 100 میل کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے اور آگ کبھی ادھر پھیلتی ہے کبھی ادھر پھیلتی ہے. ایک وجہ کیا ہے کہ پچھلے 3 سال یا کتنے میں بارش ہی بہت کم ہوئی ہے. کیا کر لیا تم نے؟ میں انسان کی بات کر رہا ہوں، میں صرف ابھی امریکہ یا کسی کو برا بھلا نہیں کر رہا، میں ویسے بغدور میں اور آپ بھی اس میں. یہ ہو رہا تھا سب کو نظر آ رہا تھا، کیا کر لیا. اور اللہ کا آج ایک امر آ گیا، یہ آگ لگ گئی اور لگ رہی ہے اور تباہ ہو رہی ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں سامنے. اور یہ نہیں کہ وہ حکومت بھی پوری کوشش کر رہی ہے اور سارے لوگ بھی بیچارے سارے لگے ہیں. رزلٹ کیا؟ کبھی وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ہائیڈرنٹ پہ پانی نہیں ہے، اب وہ ایک دوسرے کی طرف اشارے کر رہے ہیں، بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تمہاری غلطی تمہاری غلطی. کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ امر ربی ہے. افسوس اس بات کا ہے. اور اس میں ہماری، اب میں ہم پہ آ رہے ہیں مسلمان، یہاں ایک بات اور یاد رکھیے، فاتبرو یا اولی الابصار. ایک بات کہ عبرت لو اس وقت. اور دوسری بات جو میاں محمد بخش صاحب نے کہا دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے کہ وہاں اتنے گھر دیکھو اچھا ہو گیا کہ وہ جل گئے. دیکھو وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، مسلمان نہیں ہیں،
گناہگار ہوں گے جائے وہ اللہ جانے اور وہ جانے، مگر خدا کے بندے ہیں۔ آپ کچھ ایک منٹ کے لیے سوچو نا کہ کسی آدمی کا گھر، اس کی زندگی بھر کی کمائی اس کے سامنے جل گئی، صفر ہو گئی، آج رات اس کے پاس سونے کی کئی جگہ نہیں ہے۔ آپ کی دیکھو اللہ کا بندہ ہے، اگر آپ سے وسلم ہوتے آپ سے وسلم کی کیا ہماری طرح خوش ہو رہے ہوتے کہ اللہ کے بندے پریشان ہو گئے؟ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کسی کو عذاب نہیں کرتا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے کہ اگر ان کو سمجھنا چاہیے ہم سب کو کہ اللہ کا عذاب ہے، اب کیوں آیا ہے؟ اللہ پاک کے یہاں تو کوئی اتفاق نہیں ہوتا نا، ایوری تھنگ از پلانڈ۔ اللہ پاک کہتا ہے جیسے تمہارے اعمال اوپر جائیں گے ویسے تمہارے اوپر سے فیصلے آئیں گے۔ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم سے کیا قصور ہو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور جگہ لوگ کچلے جا رہے تھے، مارے جا رہے تھے اور ہم ظالموں کی حمایت کر رہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی تھی اور مرد مرد کے ساتھ شادی کر رہا تھا اور عورت عورت کے ساتھ شادی کر رہی تھی اور نافرمانی ہوتی اور ہم، خاص طور پہ تو آپ کو پتہ ہے سان فرانسسکو، ایل اے، یہ سب، مگر یہ ان کے لیے بھی عبرت ہے۔ اور یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ بہرحال اللہ کی پکڑ ہے، مگر یہ بھی یاد رکھنا کہ ہم کون سے حاجی ہیں بھائی۔ ٹھیک ہے وہ ان کا معاملہ جو بھی ہوگا، مگر کسی کی تکلیف پہ خوش ہونا، ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے بھی ضرور دعا کرنی چاہیے، اور یہ عبرت ضرور پکڑنی چاہیے کہ جو اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اس کے پر ایسا عذاب آتا ہے، اور مان لو یہ عذاب ہے اور ابھی بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے، پتہ نہیں اگر یہ اور شہر کی طرف آ گئی تو کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، محلے کے محلے، علاقے کے علاقے، اور اللہ پاک دکھا رہا ہے، سب کو دکھا رہا ہے، مجھے اور آپ کو بھی دکھا رہا ہے۔ دیکھو میں اب یہ کتنی اللہ کون سی چیز ہے، ایک چھوٹی سی آگ اور سارا ایک دنیا کا سپر پاور بے بس ہو گیا ہے، اور اللہ پاک تو بہت کچھ کر سکتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر آپ یہ بھی سوچو کہ یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کو کوئی بہانے نہیں چاہیے، سبب نہیں چاہیے کہ یہ وہاں یہ ہوا کہ وہاں لکڑی کے گھر تھے اور فلانا تھا، وہ جب اس کے عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے، وہ سمندر کی لہروں کو 50 فٹ اوپر اٹھا کے پورے شہر پہ گھما دیتا ہے، اس کے لیے مشکل ہے، وہ عذاب کا فیصلہ ہے۔ یہاں بڑی عبرت ہے کہ بے شک اگر ان پہ یہ حالات ہیں تو اللہ پاک کی ناراضگی ہے ان پہ، پکڑ ہے ان کے، مگر کیا ہم درست ہو گئے ہیں؟ کین وی کلیم کہ اب ہمارے پہ یہ پکڑ نہیں آئے گی کیونکہ ہم تو بڑے اچھے ہیں؟ کسی کے غم پہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ عبرت ضرور ہے، واقعی یہ عبرت ضرور ہے۔ ایک طرف آپ غزہ کے گھروں کو دیکھیں، ظاہری بات ہے ہر مسلمان کا دل جلتا ہے، کیوں نہیں جلتا؟ اور جس نے ظلم کیا اور ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم میں شمار ہوگا، تو جس نے ظلم کا ساتھ دیا وہ بھی ظالم ہے نا۔ تو آپ دیکھ لیجئے پھر اللہ پاک دکھاتا ہے کہ یہ تو ایک چیز ہے، اور ابھی آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے عبرت ہے، اور پھر عبرت میں قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، وہ یا عمل سون او یظلم نفس ثم یستغفر اللہ ید اللہ غفور رحیم، مفہوم ہے کہ جس نے عمل کیا برا اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، ثم اور پھر اللہ سے توبہ کی، معافی مانگ لی، تو تحقیق پائے گا اللہ کو غفور الرحیم۔ آج ہمیں بھی اگر ہم بھی بچاؤ چاہتے ہیں، جو حالات ہیں ہم اپنے آپ امن امان سکون چین چاہتے ہیں اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، ہمارے پاس بھی یہی راستہ ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا والا۔ ایک تو عبرت لو کہ آس پاس جو ہو رہا ہے نا، یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ کووڈ آیا تھا پوری دنیا میں آ گئے تھے نا، سب لوگ اچھل گئے تھے، کوئی، مگر اللہ نے، شکر ہے اس وقت بھی ہمیں یہاں محفوظ رکھا، قدرے شکر ہے الحمدللہ، مگر یہ اس کی مہربانی تھی، ہماری عقل مندی نہیں تھی، سب اس کی مہربانی تھی۔ مگر اب کیا ہے، اللہ سے توبہ رجوع،
میں وقت ختم ہو رہا ہے تو بس وہی بات کر رہا ہوں. اللہ سے رجوع، اللہ کے لیے توبہ، رجوع اللہ، یہ بچاؤ ہے. اور اس کا طریقہ آگے کیا ہے؟ جو اللہ پاک نے عطا فرمایا، جو نعمت عطا فرمائی ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ کی رحمت، یہ اشارہ ہے. اللہ کی رحمت کو بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ محبوب آپ کو ہم نے نہیں بھیجا مگر عالمین، دنیا نہیں، عالم نہیں، عالمین کے لیے رحمت بنا کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کثرت سے بھیجنا، یہ پریکٹیکل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پریکٹیکل طریقہ ہے اس آگ کو بجھانے کا. یہ پریکٹیکل طریقہ ہے ہم پہ اپنا عذاب ہٹانے کا، آئندہ عذاب بچانے کا. اور یہ وقت آ گیا ہے کہ ابھی بھی، یعنی کب وہ وقت آئے گا جب ہم ہوش کے ناخن لیں گے؟ آس پاس دیکھنے کہ کیا ہوتا جا رہا ہے. اللہ نے ہمیں تو بڑے محفوظ رکھا ہوا ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں کیا کیا ہوتا جا رہا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. اللہ رحم فرمائے، اللہ سب پر رحم فرمائے. یہ شام والوں پر رحم فرمائے، عراق والوں پر رحم فرمائے، لبنان والوں پہ، فلسطین والوں پر رحم فرمائے. تو اس کا تریاق کیا ہے؟ توبہ. اسی واسطے جو ہماری یہ آج کی مجلس کی بھی جو ایک نسبت درود شریف کی دعا کی ہے، اور دوستوں کو جو ترغیب ہوتی کہ کوشش کرے کثرت سے درود پاک اور استغفار کی کثرت کرے. یہ اللہ کی رحمت کھینچنے والا، اللہ کے جلال کو ٹھنڈے کرنے والی چیزیں استغفار اور درود شریف. اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی چیزیں استغفار اور درود شریف. الحمدللہ اس مہینے بھی اللہ کے شکر ہے 5 کروڑ 74 لاکھ سے زیادہ اللہ کے فضل سے دوستوں، یہ سب اور بہت سارے لوگ ہر جگہ ہو رہے ہیں، اور بھی ہمارے احباب ہیں جو اپنے اپنے طور پہ وہ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ تقریباً 6.25 کروڑ لگ بھگ درود پاک پڑھا گیا الحمدللہ. اور 10.5 لاکھ سے 10,30,000 سے زیادہ الحمدللہ استغفار پڑھی گئی. تو بھائی اس وقت ایک تو یہ جو لاس اینجلس کی جو آگ ہے، اس سے عبرت حاصل کرو، رجوع اللہ کرو. ایک آگ، یہ جو بے چینی کی اور آپس میں توڑ کی اور ناچاکیوں کی اور ایک دوسرے کے خلاف رنجش کی، اور مختلف آگے ہیں جس میں ہم بھی ملوث ہیں. ہمارے رزق میں بے برکتی کی، اتنی محنت کرتے ہیں صبح سے شام تک کہ پھر آتے ہیں پتہ نہیں کما بھی رہے ہیں مگر پورا نہیں ہوتا، مہینے کے آخر میں کوئی پیسہ ہی نہیں بچتا. یہ سب آگے ہیں. اللہ برکت دے سکتا ہے، کم میں بھی زیادہ کام ہو سکتے ہیں. یہ بے برکت وی ڈونٹ ریئلائز دیٹ. اور ہم ان پریشانیوں میں، یہ آگے ہمارے اندر لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں، ہم بھی اسٹریسڈ ہیں، انزائٹی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل کی طرف آئے نا. یہ درود پاک اور استغفار، اس کی کثرت شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ پاک دیر ہوگی، انشاءاللہ اللہ پاک اور بھی توفیق عطا فرمائے گا. اور یہ انشاءاللہ یہ آل اتقان کے لیے دعا فرمائے. اور بس تھوڑا سا یہ عرض کر دوں اشارتاً، الحمدللہ میں نے کہا کہ 2:30 3 بجے رات کو یہ اللہ نے دل میں ڈالا. دوسرے دن پہ ایک آدھ دن میں ہمارے ایک دوست عمرہ کر کے تشریف لائے، اور انہوں نے وہاں کچھ اپنے عجیب یوں کہہ لیں کہ کچھ حالات اور کچھ چیزیں اور کچھ بشارتیں بتائیں، جس میں عجیب بات یہ ہوئی کہ جو عین ان کو بشارت ہوئی تھی کہ یہ کرنا ہے، تو جب انہوں نے اس فقیر نے ان سے کہا جی ہم یہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل عین یہی حکم ہوا ہے. تو بس اللہ پاک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں کہیں اور سے آ گئیں تو پھر تو خود ہی ہوگا. تو خود ہی بس ہم بس تھوڑا سا، جیسے وہ بچہ ہوتا ہے نا پلے لینڈ میں گاڑی چل رہی ہوتی ہے، تو وہ تو اپنے ٹریک پہ چڑھ رہی ہوتی ہے، بچہ ایسے اسٹیئرنگ گھما کے سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑی اچھی گاڑی چلا رہا ہوں. ہماری بھی وہی مثال ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس سے. ہم بس ایسے تھوڑا بہت. تو ہم سب اس کے لیے کم از کم حصہ دعا کریں، اللہ قبولیت دے، صحیح رختہ دے، آسانیاں فرما دے. اللہ کی مخلوق ہے،
دیکھو چاہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے کوئی بھی ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، سب کے لیے محبت اور یہ جذبہ کہ سب اللہ سے جڑ جائیں اور سب کے گھروں میں سکون ہو، امن ہو، فراوانی ہو، رزق کی اللہ دے سکتا ہے نا۔ آپ دعا کریں، انشاءاللہ سب سے پہلے فراوانی، رزق کی برکت، محبتیں، عنایتیں آپ کے یہاں ہوں گی، اس واسطے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تجھے اللہ دے۔ آپ بدعا کرتے ہیں تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تیرے ساتھ ہو، آپ دعا کرتے ہیں کسی کے حق میں تو اللہ، وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ پہلے اس کے حق میں یہ قبول فرما۔ 12 2 منٹ مراقبہ کر لیں گے، پھر انشاءاللہ نماز پڑھ لیں گے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، ہونٹوں کو ملا لیں، زبانوں کو تالو کے ساتھ لگائیں تاکہ حرکت نہ کرنے پائے، دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلوؤں کی جانب ہے، اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ امن والو کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے، قلب مبارک سے، بزرگان دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، میرے دل کے اندھیرے گناہ قدرات ظلمات سب مٹا دیتا ہے، اور میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ۔ آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی صحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ یا اللہ اپنی صحیح محبت، تعلق، معرفت، پہچان نصیب فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی دائمی محبت نصیب فرما۔ اللہ یہ جو درود شریف پڑھا گیا، استغفار پڑھی گئی، جو اس میں کمی کوتاہی ہوئی اللہ اسے معاف فرما۔ اللہ اپنے دربار میں قبول فرما کے اس کو یا اللہ بڑھا چڑھا کے اپنی شان کے مطابق ہماری طرف سے، کل امت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ ہدیہ پیش فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرضے دور فرما، جو بھی کسی قسم کی روزگار رزق کی تنگی میں ہے اس کو حلال طیب پاکیزہ روزگار عطا فرما۔ اللہ جو گھریلو پریشانی میں ان کی گھریلو پریشانیاں دور فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ان کے نیک اور صالح رشتوں کا بندوبست فرما۔ اللہ ہمارے علماء حق، مشائخ حق، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، تینوں حرمین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ختم نبوت کے کام کی، دعوت و تبلیغ کے کام کی، جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتا ہے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ جتنے حاضرین ہیں، غائبین ہیں، جو دعا کے لیے کہنا چاہ رہے تھے یا ان کا حق ہے، اللہ سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما، سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما۔ اللہ سب کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، جادو ٹونوں فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر، حشر، جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما۔ اللہ یہ جو خان کے نام سے جو کاوش تیری رضا کے لیے شروع ہوئی ہے، اللہ اپنے دربار عالی میں انتہائی قبول و مقبول فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقبولیت قبولیت عطا فرما۔ اللہ تو ہی یا اللہ معاونت فرما۔ اللہ ہم سب کو یا اللہ اس کے لیے استعمال فرما دے، اور اس کی برکت سے کل عالمین میں یا اللہ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام فرما دے، یا اللہ ہدایت عام فرما دے، یا اللہ کل امت کو یا اللہ ایک اور نیک بنا۔ اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔